السلام علیکم ناظرین، آج ہم بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ تقریباً 2010-11 کی بات ہے۔ ایک دن یہاں اسلام آباد میں پاکستان میں جو سعودی سفیر ہیں ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں جب کوئی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو ہم ابھی تار سعودی عرب پہنچا نہیں پاتے کہ پیچھے سے پتہ چلتا ہے کہ حالات پھر تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو پاکستان میں حالات تبدیل ہونا اور چٹکی بجانا دونوں اب ہم وزن ہو چکے ہیں اور برابر ہو چکے ہیں۔ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں، سیاسی اپڈیٹ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان پر ہم گفتگو کرنا شروع کریں تو بہت زیادہ وقت آپ کا صرف ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک صرف وہ معلومات پہنچائی جائیں، اور یہ معلومات ایک لمحہ موجود کی ہوتی ہیں، ایک دن کے بارے میں ہوتی ہیں، اگلے دن پھر بھی تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن آپ تک اپڈیٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید احمد صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، کل کوئٹہ میں گرجے اور برسے، اور انہوں نے کہا کہ 4 سیٹوں والے اور 5 سیٹوں والے جو لوگ ہیں وہ حکومت کو بلیک میل کرنے پر اتر آئے ہیں۔ اس کے جواب میں مونس الہی صاحب نے ان کو بڑا ٹکا کے اور کھڑکا کے جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب جن کو آپ 4 اور 5 سیٹوں کے تانے دے رہے ہیں، انہوں نے آپ کے جیب بھی بڑے بھرے ہیں۔ تو اس پر شیخ رشید صاحب نے آج بات کی، اور طاہر ملک صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر طاہر ملک صاحب سیاسی حوالے سے بہت بڑا نام ہے، اور ان کو بہت گرپ ہے پاکستان میں جو حلقوں کی پالیٹکس ہے اس کے بارے میں، سیاسی برادریوں کے حوالے سے بہت زیادہ ان کا مطالعہ ہے، اور نمل میں یہ استاد بھی ہیں۔ بہت شکریہ طاہر ملک صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ مجھے ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو چودھریوں کے ایک دوسرے پر احسانات ہیں، شیخ رشید احمد، اعجاز الحق، پھر ضیاء الحق، پھر یہ سارا جو گیم ہے، تو اس میں یہ ایک دوسرے کی تو بڑی سپورٹ کرتے رہے، اور وقت آتا ہے ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہوئے ٹائم نہیں لگاتے۔ بالکل، یہ سیاست کا المیہ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن جو انسانی رواداری ہے اور جو رکھ رکھاؤ ہے، اور جو چودھری برادران کا ایک خاصہ رہا ہے، تقریباً اہل صحافت میں، اہل سیاست میں سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ ان کے ہاں ایک عزت احترام اور رکھ رکھاؤ میں ملتا ہے، اور اس کی ابتدا چودھری ظہور الہی مرحوم نے کی، اور ان کا ایک یہ پہلو تھا کہ وہ بیواؤں، مساکین اور طالب علموں کی مدد کرتے تھے۔ ان کا ایک فلنتھروپسٹ پہلو بھی تھا، تو مخالفین بھی ان کو احترام سے دیکھتے تھے۔ لیکن اب جو کچھ کہا جا رہا ہے اور جو ان کی تیسری نسل باتیں کر رہی ہے، وہ انسان کا کام ہے کہ نہ صرف وہ والدین کے نیک اعمال صدقہ جاریہ کی شکل میں آگے جاری رکھے، بلکہ ان کے نام کو حرف نہ آنے دے۔ اگر میرے دادا نے یا آپ کے دادا نے کسی پہ احسان کیا تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں آج یہ کہوں، وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ اور جو ہم رکھ رکھاؤ اور خاندانی اعتبار کا ذکر کرتے ہیں، اس کے تحت یہ کہ جب آپ کسی پہ احسان کریں، نیکی کریں، تو اس کو دریا برد کریں، رضائے الہی کے لیے کریں، اگلے کی عزت نفس اس سے مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم سیاست میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیاستدان جب کسی عورت کو سلائی مشین یا راشن دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ تصویر بھی لگواتے ہیں، تصویر ضرور بناتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور خواجہ سعد رفیق بڑے دبنگ لیڈر تھے نون لیگ کے۔ تو جب پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہو گیا، سیاسی بیانات دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف دیے، یہ نارمل بات ہوتی۔ تو اس موقع پہ پرویز الہی صاحب نے کہا، اس کا پس منظر یہ بتاؤں کہ سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے بھٹو دور میں، ان کو فائر کر کے قتل کیا گیا تھا۔ تو اس کے گواہ جو تھے مجید نظامی مرحوم اور آغا شورش کشمیری تھے، جس جلوس میں فائرنگ ہوئی، دونوں مدعی بھی بنے، اور پھر ان کے بچوں کی کفالت کا بڑا ایک ہو گیا، ایک چیلنج تھا۔ تو چودھری ظہور الہی مرحوم نے مجید نظامی صاحب کی درخواست پہ بچوں کی کفالت کی، تو پرویز الہی صاحب نے یہ تانا انہیں دیا کہ آپ لوگ تو ہمارے اس طرح اس پہ پلے، تو وہ بھی ایک بیڈ سینس میں۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی والدہ تھیں، تو ان لوگوں کی کوئی شاپ تھی، تو وہ گئیں اور چودھری ظہور الہی صاحب سے کہا کہ یہ دکان آپ رکھ لیں اور مجھے اخراجات چلانے کے لیے پیسے دے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ میری بہن ہیں جی، تو آپ یہ دکان پہ اپنے پاس رکھیں اور یہ کام بھی میں کروں، اور بہت ہی خفیہ طور پہ رکھا، اور کہیں ذکر نہیں کیا۔ چودھری ظہور الہی صاحب کے اوصاف کو، ان کی حالات کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسرا جو ہے، اس دوران آپ یہ صرف ان کا نہیں، دوسری پارٹیوں کا بھی دیکھیں کہ جاوید ہاشمی نے، جب مخدوم جاوید ہاشمی نے پارٹی چھوڑی، تو اس وقت بہت سے کالم نگار اور نون لیگ کے سیکرٹری اطلاعات اور ٹاک شو کو اور بڑی اعلیٰ قیادت نے یہ بھی کہا کہ جناب ان کے ہاں تو جیل میں کھانا بھی میاں صاحب کے گھر سے جاتا تھا،
یعنی قید وہ برداشت کر رہے تھے، قائم مقام صدر بھی تھے، میاں صاحب ڈیل کر کے باہر گئے تھے اور کھانے کے تانے انہیں دے رہے تھے۔ پھر اب یہ جو دوسرا شیخ رشید احمد صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ راولپنڈی میں وہ نوجوان طالب علم سیاست کرتے تھے، تو چودھری ظہور الہی مرحوم نے جب پیپلز پارٹی دور میں ایک ضمنی انتخاب ہوا اور وہاں ایک ہنگامہ بھی ہوا، کڑیاں والا تھانے میں FIR درج ہوئی، تو اس جلسے میں بھی شیخ رشید احمد مرحوم چودھری ظہور الہی کے ساتھ تقاریر کرتے تھے۔ یہ شیخ رشید احمد مرحوم نہیں، شیخ رشید جی شیخ رشید چودھری ظہور الہی مرحوم کے لیے جی ہاں۔ تو پھر ان کو عملی سیاست میں جب وہ آئے تو ان کو نوکری کی تلاش تھی، تو راولپنڈی میں شالمار ہوٹل میں ایک شاپ تھی قالینوں کی جو چودھری خاندان کی، اس شاپ کے اندر شیخ رشید احمد صاحب نے ملازمت بھی کی اور اس کا تذکرہ انہوں نے کتاب میں بھی کیا، کتاب میں کیا ہوا ہے، اور وہ کئی دہائیوں تک ہر سال وہ گجرات ان کی برسی میں شریک ہوتے تھے اور دونوں خاندان کے۔ یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں اور ان کے اندر یہ رواداری ہے، وہ کبھی تذکرہ نہیں، لیکن چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے جو کل بات کی ہے، یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں، اور دونوں پھر بعد میں اس پہ وہ نادم بھی ہوئے مونس الہی اور اس پہ۔ اور تیسرا میں یہ کہوں گا کہ رواداری کے حوالے سے جو آصف علی زرداری ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ بہت بہتر ہے، لیکن جس طرح ابھی رحمان ملک صاحب کی رحلت ہوئی اور بڑی دیر لگائی انہوں نے، اب جا کے بلاول وہاں افسوس کے لیے گئے، تو ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے اندر اگر یہ جو انسانی قدریں یہ ہمیں کمزور پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ یہ جو انسانی قدریں ہیں اگر ان کا یہ مظاہرہ نہیں کریں گے تو ان کے کارکنوں میں بھی نہیں آئے گی۔ وہ ایک بڑی مشہور عربوں کی کہاوت ہے کہ الناس ولا دین ملوکہم، جو لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنے بادشاہوں کی دین پر ہوتے ہیں، دین کا مطلب طرز عمل ہے، بالکل رہن سہن رویہ ہے۔ اس میں مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی اگر شامل کروں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ JUI میں کس طرح دھڑا بندی ہوئی، اور جو لوگ حافظ حسین احمد صاحب، مولانا شیرانی اور مولانا نصیب خان، ان کی ایک بڑا ایک سٹرگل رہی ہے مولانا کے ساتھ، لیکن انہیں یکسر نظر انداز کر دیا گیا اور ان کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کو اون نہیں کیا گیا۔ ایسے یہ بالکل ایسی چیزیں، لیکن آپ نے چودھری پرویز مونس الہی صاحب کی بات کی، تو کل چودھری شفاعت حسین صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور شیخ رشید احمد صاحب نے آج اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میرا کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، اور جو چودھری ظہور الہی صاحب کا اور ان کے جو خاندان کے احسانات ہیں میں نے اپنی تینوں کتابوں میں بیان کیے ہوئے، اور میں تو کبھی اس کو چھپاتا نہیں ہوں، جس پر چودھری مونس الہی صاحب نے پھر کہا کہ میں اس پر معذرت بھی کرتا ہوں، اور ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اس طرح رہیں گے، میں آپ کا احترام کرتا رہوں گا۔ چلیں، وہ جو خرابی پیدا ہو رہی تھی اس کو فوری طور پر ٹھیک بھی کر دیا گیا، اور میرا خیال ہے یہ بھی ایک اچھی لرننگ ہے اور اچھی ایک چیز ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا طاہر ملک صاحب، کیونکہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ زیر بحث ہے، اور اس سیاسی صورتحال کی وجہ سے عوام کے جو ایشوز ہیں، شہریوں کے جو مسائل ہیں، وہ تو اسکرین سے بالکل ہی آؤٹ ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہم جو ویلاگر ہیں یا ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم سب نے بھی لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اور اسکرین ساری جگمگا رہی ہے اور جگمگ کر رہی ہے، یہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، مل رہا ہے، کھا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے، تو کوئی کام کی جو بات ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آج عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے، اور بہت سے لوگ اس تقریر کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے آج تقریر میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور انہوں نے ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے جو گفتگو کرنی تھی آج انہوں نے وہ گفتگو کی۔ تو کیا کہیں گے آج خان صاحب کی تقریر پر؟ آج ان کا مجھے کنٹینٹ بہتر دکھائی دیا، اور عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا جب وہ سیاست میں آئے تو لوگ ان کی بات ٹاک شو میں غور سے سنتے تھے، کتابوں کے حوالے ہوتے تھے، اور طالب علموں کو بہت ساری کتابیں باب ووڈ ورڈ سے لے کے اور ہنری کسنجر تک پتہ چلتی تھی۔ پھر جب وہ یہاں دھرنا دینے آئے تو اس کے اندر کنٹینٹ بدقسمتی سے ان کے جو کنٹینٹ بحیثیت وزیر اعظم کے وہ ریپیٹیشن بھی اس میں آ گئی ہے، اور نئی باتیں بھی نہیں، اور پولیٹیکل ٹیمپریچر کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ذاتیات تک آ جاتی ہیں۔ تو میری آج کی ان کی تقریر بہت بہتر تھی۔ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں وہ سیاسی تقاریر کرتے ہیں، پوزیشن لیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن ذاتیات اور تہذیب کو اس سے بالاتر رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے مولانا فضل الرحمان، نون لیگ اور عمران خان، ان تینوں سے میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ کے فالوور لاکھوں کروڑوں میں، تو ایک لیڈر کو بدتمیزی نہ سکھائیں، تہذیب سکھائیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر اور گاندھی، جب کوئی ان کے سٹیج سے بھی تضحیک آمیز جملہ کہتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا مولانا ابوالکلام آزاد، تو وہ اس سے
لا تعلقی کا اظہار کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا کام ایک لیڈر بڑا وہ ہوتا ہے جو قوم کو، اور عمران خان صاحب بڑے تواتر سے یہ کہہ چکے ہیں کہ جو معاشرے کی یا نوجوانوں کی تربیت کرنا ہے وہ بھی ایک لیڈر کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس سے ہٹ کے بھی مختلف جو سیاسی جماعتوں سے وابستہ نوجوان ہیں وہ بھی انہیں دیکھتے، تو ان کا کانٹینٹ بہتر ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اور اس پر ہم ایک پورا پروگرام کریں گے، کیونکہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی سیاست میں انتشار ہے اور اس طرح کی زبان کا استعمال ہے یہ اس دور میں ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ بات سراسر غلط ہے۔ وہ زبان جو آج سے پہلے استعمال کی جاتی تھی 70 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، آپ تو اس کا عشر شیر بھی آج کل نہیں ہے۔ میں ایک فکرہ کہوں گا اس کے اوپر، واقعی اب صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں علیحدہ ایک وی لاگ کرنا چاہیے، اس پہ لا کریں، لیکن ایک فکرہ یہ بتانا چاہوں گا کہ اس زمانے میں جب ایک لیڈر اس جلسے میں تقریر کر دیتا تھا، جلسے میں تو سنتے تھے، لیکن جو صافی کور کر رہا ہوتا تھا وہ غیر پارلیمانی الفاظ اخبار۔ اب یہ ہے کہ ادھر آپ نے بدتمیزی کی ٹاک شو میں یا تو لائیو چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ تو اب اس سے ہمیں ثابت یہ ہوتا ہے کہ اور بھی ضروری ہے کہ آپ ذمہ داری سے بات کریں، آپ کا اردو تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ سب پارٹیوں لے، وہ ہمارے تو بچوں کی اسکولوں میں اردو خراب ہو رہی ہے ان کی سن کے، بلاول سے لے کے عمران خان، شیخ رشید، اور الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ صحیح، یہ بالکل ٹھیک بات کی، لیکن میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب آج بڑے بھرپور لہجے میں گفتگو کر رہے تھے، بڑے اعتماد کا مظاہرہ کر رہے تھے، بڑے مزے سے بات کر رہے تھے، تو مجھے بتائیں کوئی معاملات سیٹ ہو گئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف اخلاقیات تک کی بات ہوئی ہے؟ کچھ معاملات سیٹ بھی ہوئے ہیں، کوئی گرد جمی ہیں؟ میرے خیال سے جو اتحادی ان کے ساتھ ہیں اور وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ وہ شیئر زیادہ لینا چاہ رہے تھے، تو کاف لیگ کے ساتھ حکومت کے جو ہیں معاملات وہ بدستور وہیں پہ کھڑے ہیں۔ ایم کیو ایم لیکن آج کافی ایک بات تو کر دی ہے نا، انہوں نے ٹائم لیا، نہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ تو یہ حکومت میں اگر ان ہاؤس چینج ہوتی ہے تو مدت تو پوری ہوگی، وہ نہیں ہے بات، صرف یہ ہے کہ آپ حکومت کے اتحادی ہیں تو آپ کو ٹائم بائے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کابینہ میں منسٹرز ہیں، پورٹ فولیوز ہیں، سرکاری جھنڈے اور گاڑیاں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی سوچ کے بتائیں گے، تو یہ تو ایک بہت بڑی ایک تشویش کی بات ہے نا۔ آپ حکومت کے اتحادی جب حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دیں، آپ اتحادی بھی ہیں اور آپ دام بھی لگوا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ذاتی رائے میں کہ اس ہمارے پاس شواہد تو نہیں، لیکن ترین گروپ سے علیم خان سے اور ایم کیو ایم کو انگیج کر لیا گیا، بالکل صحیح، اور ان کی انگیجمنٹ کا حکومت کو فائدہ ہوگا۔ اور اس سے پھر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ان کی حکمت عملی یہ کہ وہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بہت اس دباؤ کے باوجود مونس الائی کو وزیر نہیں بنایا تھا اور وہ عیادت کرنے کے لیے بھی نہیں گئے تھے، تو بہت زیادہ عرصے کے بعد انہیں کیبنٹ میں لیا گیا، اور اب بھی وہ کوئی کاف لیگ سے زیادہ خوش نہیں ہے ان کی بلیک میلنگ سے، وہ اتحادی ہیں، ساتھ جا رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں۔ مثلا وزیر اطلاعات فواد چودھری وہاں کے پیکا آرڈیننس کے حوالے سے، تو وہاں فوری طور پہ ایک تردید آئی، آپ کی کو بھی بڑی غیر معمولی کہ صرف اس ایشو پہ بات ہوئی۔ اب ایک گورنمنٹ کا وزیر ہے، دوسری طرف گورنمنٹ کے وزیر اور حکومتی عہدیدار بیٹھے ہیں، تو وہ اگر مختلف ایشوز پہ بھی بات کرتے ہیں تو اس تردید کو سامنے، اس پریس ریلیز کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ جو ایک سارا ہے، عمران خان صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں کہ وہ بلیک میلنگ اور ان چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اور وہ تھوڑا سا کھڑے رہنے میں، اور کیونکہ وہ روایتی سیاست دان نہیں ہیں، تو ایک طرف وہ چیزیں کر رہے ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یوں بولنا نہیں ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن انہوں نے، کیونکہ ابھی کاف لیگ کی کوئی ایسی ڈیمانڈ تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی، ساری پوری آخری ڈیمانڈ یہی تھی کہ منسٹر لیا جائے، پولیٹیکل کیریئر، مونس الائی صاحب کا کیریئر لیٹ ہو رہا تھا، پھر نیب کے ان کے اوپر جو کیسز ہیں، یہ اب کل گلا ظاہر سامنے آیا چودھری وجاد صاحب کو کہ ہم اقتدار میں ہونے کے باوجود نیب کے چکر لگانے ہمیں پڑے، تو بہت سارے لوگ سبتین خان صاحب جو ہیں، تو یہ کیا گارنٹی ہے آپ کی؟ بابر اوان صاحب جو ہیں وہاں نیب میں گئے، تو یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ حکومت میں شامل ہیں اور آپ کو نیب کے ترجمہ، تو یہ اچھا ملک صاحب، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہم نے حکومت کی اور حکومتی اتحادیوں کی بات کی ہے۔ اپوزیشن میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا شہباز شریف سے ملاقات کے بعد، انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ بھی ہوئی تب بھی ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یعنی
مطلب جو پہلے ایک ہفتے تک جو بات کی جا رہی تھی بڑی دھواں دھار قسم کی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم 100% کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ دال پوری گلی نہیں اور ہنڈیا پوری پکی نہیں۔ اس میں مختصراً یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک ایجنڈے کے تحت آئیں، آپ کا ایک پولیٹیکل پروگرام ہو، ہم معیشت میں یہ تبدیلی لائیں گے، خارجہ پالیسی میں یہ لائیں گے، لاکھوں لوگوں کو اسٹریٹ پہ بیدار کر کے ان میں سیاسی شعور کی آپ پیش قدمی کریں، وہ اور بات ہوتی۔ اب یہ ایک اس میں ہے کہ جو حکومت کو سہارا دینے والے لوگ ہیں ان کی نے ایک کانفیڈنس انہیں دیا ہوا ہے، تو وہ کانفیڈنس ان کے اپنے مفادات کے دباؤ کے تحت ہے یا وہ واقعی حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو تحریک عدم اعتماد والے دن ظاہر ہوگا۔ تو اس میں مولانا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں جو ماضی کے بھی رہے ہیں تجربات، سینٹ میں الیکشن ہوئے، کہ اگر اس دن ہمیں شکست ہو جاتی ہے یا ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دونوں چیزیں میں ان کو مجھے تیاری نہیں نظر آ رہی۔ اگر وہ کامیاب ہو سکے تو اس سال ڈیٹ کے سلسلے میں وہ پاکستان کو کس طرح چلائیں گے، جو ہمارے معاشی، سماجی اور خارجہ پالیسی کے چیلنجز ہیں کیسے جائیں گے، اور اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر بھی تو یہ سارا جو عمل ہے یہ پیلس انٹریگ ایک مالیاتی سازش کے طور پہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں جو عوام غائب ہیں، عوام اس میں مسے گئے ہیں، یہ ایک بڑا تشویشناک ہے۔ گیم صرف اپنے شطرنج کی بساط ہے ایک، اس بساط میں پیادے بھی ہیں، لشکر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہے، یہ بھی کون مارا جائے گا کون کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سبوک صاحب جب آپ جاتے ہیں ریستورانوں میں، رش والی جگہوں میں، تو میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں کہ لوگ انڈیفرنٹ ہیں، لوگ اس سارے پروسیس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے کہ ان کی دلچسپی اس میں نہیں ہے۔ ہم کیونکہ یہ دلچسپی عوام کے اندر پیدا بھی نہیں کر سکے، اور سیاست جو ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ میں پروفیسر مہدی حسن صاحب نے ایک بار ان سے کسی نے پوچھا کہ ڈیموکریسی کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ بائی دی پیپل، فار دی پیپل اینڈ فرام دی پیپل ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ BUY بائی دی پیپل ہے، FAR فار دی پیپل ہے، اور تیسرا پتہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ تو انہوں نے کہا یہ شرعی تبدیل ہو چکی ہے کیونکہ عوام سے اتنے دور ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ بڑے اہم سوالات ہیں، کچھ سوالات پر ہم ناظرین کل بھی بات چیت کریں گے، کیونکہ جو بنیادی سوال ہے کہ عمران خان صاحب اگلے 1.5 سال کیا کریں گے اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی، اور اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر متحدہ اپوزیشن کیا گل کھلائے گی اس خزاں میں آ کے، تو انشاءاللہ اس پر ہم کل بات کریں گے۔